کوئی تو تعلق ہے علم کا نام سیدہ سے. کیا سمجھے گا زمانہ؟ زمانے کو تو سمجھ میں اب تک آیا ہی نہیں کہ گھر میں بیٹھنے والی عورت ایسی بھی ہو سکتی. تو جملہ کہا کرتا ہوں سیدہ عورت نہیں ہے، سیدہ عورتوں کی سردار ہیں. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت آج کے دور میں پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹریٹ کر لے، ڈبل پی ایچ ڈی کر لے، کوئی عورت بڑی قابل ہو جائے تو کیا اس کے لیے کچھ سردار کوئی اور بنے گا؟ کیا گھر کی عورتوں کی سردار سیدہ ہوں گی؟ مگر پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور اب تو ہر شعبے علم میں خواتین کا بھرپور کردار. تو کیا آج کی پڑھی لکھی خواتین کے لیے فاطمہ سردار نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو ماننا پڑے گا نا کہ اتنی قابل ہیں. تمہارا علم وہ ہے جو تم نے سیکھا ہے، اس کا علم وہ ہے جو خدا نے دیا ہے. تمہارا علم تجربے کا محتاج ہے، اس کا علم کرامتوں کا اظہار ہے. اللہ اکبر. اور بہت غور کیجئے گا، اس کو آپ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں. کبھی غور کیا کہ سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا اپنے شہزادوں سے کہ شہزادوں آپ غم نہ کیجئے، آپ کا لباس درزی کا گیا ہوا ہے. اب دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو آسمانوں پہ ہونے والی ساری خبر، بہت غور کیجئے گا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، لوگ عجیب ہیں کہ بھول جاتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کو. ارے کعبے میں جو پیدا ہوئے ان کا کمال اپنے مقام پر، جو کعبے میں گئی اس کا مقام کیا ہے؟ تو اگر کعبے کی دیوار شق ہوئی ہے تو پتہ چلا اگر اسد کی بیٹی فاطمہ ہو تو پیچھے نہیں ہٹتی، آگے بڑھتی ہے. جس کی ماں پیچھے نہ ہٹی اس کا بیٹا کیسے پیچھے ہٹے گا؟ شہزادوں کے لیے آپ کا جملہ کہ آپ کا لباس درزی کے یہاں، اور درزی کا لے کر آئے گا. اب میں غور کرتا ہوں کہ وحی نازل ہو رہی ہے. کبھی پھر بات کو لفظ وحی پر لائیں گے کہ کیا وحی آتی ہے؟ جی آتی ہے وحی. وحی کی اقسام ہوتی ہیں. دنیا والے بیچارے اتنے سیدھے سادے ہیں، اتنے سیدھے سادے ہیں، انہیں بس ایک وحی معلوم ہے جو نبوت کی پہچان ہے. اس کے سوا اور بھی تو وحی کے انداز ہیں. کبھی خدا الہام کر دے، کبھی خدا ورائے حجاب سے آواز پہنچا دے، اور کبھی خدا فرشتوں کو بھیج کر. اللہ اکبر. اپنی پہلی مجلس کا حوالہ مکمل کرتے ہوئے 70,000 ملائکہ، 70,000 ملائکہ سیدہ کی عبادت کے موقع پر سیدہ کے محراب عبادت کے قریب پہنچ کے کہتے تھے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. فاطمہ اللہ نے تمہیں چن لیا. شہزادی کا علم اور روایات کو سمیٹتے ہوئے کتنی کتابیں اور حدیثیں مرتب کی گئیں. ظلم ہے کہ امت نے سیدہ کی قدر نہیں کی. اتنی ناقدری ہے. قسم بخدا لوگ کوفے کو برا کہتے ہیں مگر میں کوفے کو برا نہیں کہتا. یہ بنو امیہ پروپیگنڈا ہے کوفے کو برا کہنا، الکوفی لا یوفی. میں کوفے کو برا نہیں کہتا. کبھی غور کیجئے کوفے میں اصحاب امیر المومنین نے امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کر دریافت کیا تھا کہ مولا اجازت ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو ثانیہ زہرا کی خدمت میں علم کے لیے بھیج دیں. فرق واضح ہوا. کبھی آپ نے جملہ پڑھا ہے یہ مدینے کے بارے میں کہ مدینہ منورہ میں
آ کر کہا ہو اللہ کے رسول کے اصحاب نے کہ یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو سیدہ کے پاس علم کے لیے بھیج دیں؟ ایسی کوئی روایت کم از کم مجھ جیسے طالب علم کے علم میں نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اور اسی لیے خاص طور سے جملہ مکمل کرتے ہوئے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی بیٹی ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے اور اس سے بلند کوئی اور مقام علمی کو حاصل کر لے تو مجھے بتائیں رشتہ کہاں تلاش کریں گے؟ پھر آپ رشتہ تلاش کریں گے کم از کم ایسا کہ اگر اس سے بلند صاحب علم نہ ہو تو کم از کم اس کے برابر تو ہو. آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کی ڈاکٹر بیٹی کے لیے میٹرک پاس، انٹر پاس. اللہ اکبر. تو اگر آپ اتنے حساس ہیں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، کیا رسول خدا کی بیٹی کے لیے اللہ نے جو رشتہ رکھا تھا، ان دونوں کے علم کو دیکھیے، مرج البحرین، ان دونوں کا علم کیسا ہے؟ جو مقام علم علی ابن ابی طالب ہے وہی بعین ہی وہی مقام علم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ شہزادی کونین کا علم مولائے کائنات کے علم کے برابر. ائمہ اہل بیت باقی تمام ائمہ کا علم سیدہ کے علم سے متصل. اللہ اکبر. سیدہ اتنے علم کے ساتھ کتنا علم ہے. اللہ اکبر. اور جب بات علم اور حلم کے ساتھ آ گئی تو پہلا جملہ کہ شہزادی نے وصیت کی ہے جناب زینب کبریٰ کو. 5 یا 6 سال کا سن جناب ثانیہ زہرا کا. اور کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے، عجیب بات ہے، جب سیدہ 5 سال کی تھی تو ان کی ماں نے خدیجہ طاہرہ نے سیدہ کو وسیلہ بنایا تھا. جا کر بابا سے کہو، اماں کہتی ہیں کہ خود سے کہتے ہوئے حجاب آتا ہے، اپنا کوئی پیرہن مجھے کفن کے لیے عطا کرتے. تو جو فاطمہ سے اپنا کفن مانگے وہ خدیجہ، اور جو زینب کو کربلا کے لیے حسین کا کفن دے. عزیزو، ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور علماء نے اس بات کو لکھا کہ شہزادی نے ایک وصیت یہ فرمائی تھی اپنی شہادت سے 3 دن پہلے کہ بیٹی یہ پیرہن سنبھال کے رکھنا، اور جس دن تیرا بھائی تجھ سے یہ لباس طلب کرے سمجھنا کہ پھر زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کسی 5 سال کی بچی کو اس کے سب سے عزیز ترین بھائی کا کفن دینا آسان جملہ ہے؟ آسان بات ہے کوئی؟ اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا، اور آج میں دل چاہتا ہے کہ میں شہزادی کا پرسہ شخصیت کو پیش کروں. ارشاد فرمایا جناب زینب اولیاء سے کہ بیٹی میں تو نہ رہوں گی، ایک دن ایسا بھی ہوگا، آنے والے حالات کی خبر. عالم الغیب شخصیت، عالم الغیب فرماتی ہیں بیٹی ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے بابا کے گھر خدا ایک بیٹا عطا کرے گا.
آپ تو جانتے ہیں نا کہ شہزادی کی وصیت تھی مولا کائنات کی، اور اگر سیدہ کی وصیت نہ ہوتی تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مولا کائنات سیدہ کے بعد کوئی شادی نہ کرتے۔ اب جو آپ نے شادی کا عنوان مکمل کیا تو وصیت پہ عمل کیا ہے، ورنہ میرا مولا تو قبر سیدہ پہ اتنا روتا تھا، فاطمہ اتنا روؤں گا یہاں تک کہ میری حیات کم ہو جائے۔ اس سے بھلا شادی کی بات ہوگی، وصیت تھی۔ پھر وصیت میں تاکید تھی کہ ابو الحسن میرے بعد امامہ سے نکاح کیجیے گا، اور پہلا جملہ کیا ہے کہ مرد بغیر خاتون کے آگے کیسے بڑھ پائے گا؟ تو میں آپ سے کہتی تو شادی کا عنوان تھا تمام کے لیے کہ آپ شادی کیجیے گا، پھر ایک مخصوص عنوان تھا امامہ سے، کیوں کہ امامہ کو میرے بچوں سے بڑی محبت ہے، امامہ کو میرے بچوں بڑی محبت ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ آپ وہاں تک دیکھ رہی تھی، فرمایا بیٹی زینب ایک دن ایسا آئے گا جب خدا تیرے بابا کے گھر میں ایک بیٹا عطا کرے گا، اس بیٹے کا نام عباس رکھا جائے گا۔ بیٹی جب تیرا بھائی دنیا میں آ جائے تو میں تو نہیں رہوں گی، بھول مت جانا بیٹی، اپنے بھائی کو گود میں لے کر اس کے کان میں کہنا کہ بھیا اماں زہرا نے سلام کہا، اجرکم اللہ، شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے۔ حضرت عباس کی عظمت کی قسم، کبھی حضرت عباس کو پرسا دیا بھی نہیں گا۔ ایک ظاہر، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ دیہاتی انداز بھی ہوتا ہے بعض مومنین کا، اور دیہاتی انداز کہ سیدہ کے شہادت کے بعد مولا نے نکاح فرما لیا تو یہ مولا کی یہ سیدہ کی سوکن ہے، یہ جملہ ہے دیہاتی انداز میں کہ کون ام البنین کا، وہ جو بعد میں نکاح میں آئیں ان کا بیٹا، تو ایک صاحب تھے کربلا گئے، روز جاتے ہیں مولا حسین کے حرم میں، مولا عباس کے نہیں جاتے، ایک دفعہ گئے بس حالت خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا، فرماتی ہیں میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا؟ اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں تو روز جاتا ہوں آپ کے بیٹے کی زیارت کے لیے، فرمایا میرا بیٹا عباس، اللہ اکبر۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر فاطمہ اپنا بیٹا کہہ گئی ہوں تو کیا بیٹے کو ماں کا پرسہ نہیں دیا جائے گا؟ ہائے حسین، عباس۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور گفتگو تمام۔ حضرت عباس، علماء کہتے ہیں کہ شہزادی کونین اپنی شہادت کے بعد معنوی طور پر کن کن مقامات پر محسوس کی جاتی کہ آپ گئی ہوں گی، ان میں سے ایک مقام عبید اللہ ابن عباس کا گھر، جب جناب لبابہ سے حضرت عباس کا رشتہ طے ہو رہا تھا، علماء کہتے ہیں کہ عباس کی ماں فاطمہ زہرا، عجیب جملہ ہے، یہ ایک اپنا انداز ہے سمجھنے کا کہ کہاں کہاں سیدہ گئی ہوں گی۔ اب جملہ ایک اور سن لیجئے کہ جب مروان جیسا شخص مکی کے باہر سے گزرتا تھا، اس نے دیکھا کہ بوڑھی خاتون ہے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، سر سے پاؤں تک ردا میں محفوظ جا رہی ہے بقی کے اندر، اور قبر فاطمہ جو مخصوص ہے جا کر عباس کا پرسہ دیتی، اور کیا کہہ کر، یہ کہہ کر نہیں کہ آپ کو عباس کا پرسہ نہیں، سیدہ آپ کو آپ کے بیٹے آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ۔ مروان کہتا ہے میں رک گیا،
محلے بنی ہاشم کو دے، کوئی مرد سامنے دکھائی دے۔ ایک مرد باہر نکل کے آ رہا، اس کو بلایا مروان نے، کہتا ہے میں دشمن ہوں اس خاندان کا، مجھے معلوم ہے عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ کون بی بی ہے؟ محلے بنی ہاشم سے آئی، اتنی بوڑھی، اسے نہیں پتا قبر فاطمہ پر عباس کا پرسہ دے رہی ہے۔ اس ہاشمی مرد نے جیسے ہی دیکھا کہ کون بی بی ہے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مار کے کہا اے دشمن خدا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ عباس کی اپنی ماں ام البنین ہے۔ اللہ اکبر، اگر عباس کی اپنی ماں عباس کو فاطمہ کا بیٹا کہیں، اے آزاد آرو آج پرسہ دو گے نا؟ عباس کو فاطمہ زہرا کا پرسہ، واہ مصیبت واہ محمد۔ آخری جملہ، قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا۔ روایت ہے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے یا علی جا کر پوچھئے میری بیٹی سے فاطمہ زہرا سے کہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہیں، کچھ سامان ساتھ لائی ہیں؟ مولا آگے بڑھیں گے، سیدہ کے پاس آئیں گے، بنت رسول بابا پوچھ رہے ہیں امت کی مغفرت کا سامان ساتھ لائی ہیں؟ روایت کا چھٹے امام فرماتے ہیں ایسے میں میری جدہ اپنی گود سے 2 کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، 2 کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور اٹھا کر امیر المومنین کو دیں گے، ابو الحسن یہ لے جائیے امت کی مغفرت کے لیے میرے بیٹے عباس کے، ارے آنے سے پہلے بیٹا کہا، اور قیامت میں سیدہ عباس کو اپنا بیٹا۔ مولا آپ کو آپ کی ماں زہرا کا پرسہ، مولا کیا حال ہوا ہوگا جب آپ کو بتایا گیا ہوگا، کس طرح پسلیاں ٹوٹتی رہی، واہ مصیبت واہ محمد۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔